بابا جان قبلہ حضور فرماتے ہیں سانس کا آنا بھی نعمت ہے اور جانا بھی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ وہ سنیں غور سے۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے۔ کیسے کریں گے وہ؟ قبلہ فرماتے ہیں سانس کا آنا بھی نعمت ہے اور جانا بھی نعمت ہے، اس کا شکر ادا اس پروردگار کے ذکر سے کرو جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے۔ تو کسی کو بابا جان قبلہ حضور فرماتے ہیں کسی کو کمتر مت سمجھنا، اس کی مخلوق کو کمتر مت سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ جاؤ اپنے سے کمتر شخص کو لے کر آؤ، کمتر شخص کو لے کر آؤ۔ غور سے سنو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا جہان چھان مارا، کوئی کمتر نہ ملا۔ آج میں کسی 5 وقت کے نمازی کو کہہ دوں کہ یار یہاں پر کوئی کمتر ہے، وہ تو سب ہی اسے کمتر نظر آئیں گے۔ نماز برے کام اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ برا کام نہیں کہ کسی کی غیبت کرنا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ خدا را اس کا ہاتھ پکڑو پیار سے اور اسے مسجد میں لے جاؤ، اس پہ فتوے مت لگاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کچھ نہ ملا، کمتر نہ ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم بکری کا بچہ بھی لے آتے تو تمہیں نبوت سے محروم کر دیتا میں۔ تو کسی کو کمتر مت سمجھنا، کسی کو کمتر مت سمجھنا۔ بابا جان قبلہ حضور فرماتے ہیں نہ گورے کو کالے پر، حدیث مبارکہ، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر۔ فوقیت تم میں اس کو حاصل ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے اسے کوئی کمتر نہیں نظر آئے گا۔ اللہ کے ولی ہیں میاں محمد بخش جو ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی۔ ایتے سارے برے لگتے نے ہوئے میرے بھائیوں، ادھر سب برے لگتے ہیں کیونکہ ہم خود برے ہیں۔ جو بیچ میں سے صاف ہے، جس کے عمل جو ہیں مخلص اور صاف ہیں، جس کے عمل صاف ہیں، شفاف ہیں، برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جاتی پائی، میں تو برا نہ کوئی۔ اب بابا جان قبلہ حضور اس جگہ پہ ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کو برا مت کہنا جب خبر نہ تھی اپنے اعمال کی، رہا دیکھتا لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہ پہ ایک نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو خدا را اپنی اصلاح کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرو، چگلی غیبت برے کام سے بچو، اور جھوٹ مت بولنا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ چور پہ بھی لعنت نہیں ہے، زنائی پہ بھی لعنت نہیں ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو خدا را اپنی اصلاح کرو، عمل کرو۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں تم اپنے اخلاق اور اپنے اندر جو ہے اخلاق اور ادب پیدا کرو۔
ایک دن تمہیں یہ بھی ولی اللہ بنا دے گا۔ عمل اور اخلاق، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو خدا را اپنی اصلاح کریں آپ، جو آپ کو ذکر دیا گیا ہے یہ روح کی غذا ہے، یہ ذکر خدا کا بلند کریں جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو راستہ، آپ کو ہدایت کے لیے جو راستہ دیا ہے اس پر چلیں، کیونکہ جس راستے پر موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پار کیا، جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام گزرے دریا میں سے، اسی راستے پر فرعون غرق ہوا۔ اور بھائی راستے نہیں رہبر چلاتا ہے، راستے نہیں رہبر چلاتا ہے۔ جو راستے سے بھٹک گیا اسے ہو سکے گا حاصل نا شعور راہ منزل، وہ بھٹک رہا ہے راہی جو الگ ہے کارواں سے۔ تو خدا را اپنی اصلاح کرو، نہ چھڑ بوا پیر دا اڑیے، نیتاں ہو جاویں گی روگی۔ نہ چھڑ بوا پیر داڑیے، نیتاں ہو جاویں گی روگی۔ جیڑی بکری اچڑوں وچڑی او بگیاڑاں جوگی۔ تو خدا را اپنی اصلاح کریں، اپنے پیر و مرشد سے رابطہ مضبوط کریں۔ اب وقت بہت کم ہے۔ اللہم صلی وسلم